بھی قبول فرما لے گا۔ اور رب نے اپنے یار کا نام کیسا رکھا؟ توجہ ہوئے تو بولو سبحان اللہ۔ مدینے والے آقا کے نوکروں، اللہ نے اپنے محبوب کا نام بھی ایسا رکھا، الذی یحمد حمدن بعد حمد، محمد تو کہتے ہی اسے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے، محمد تو کہتے ہی اسے ہیں جس کی بار بار ثناخوانی کی جائے۔ اور اللہ کے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت، میرے کریم نبی نے فرمایا، رحیم نبی نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی آواز دے گا، اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے آواز دیں گے، جس کا نام محمد اور احمد ہے وہ کھڑے ہو جائیں، جس کا نام محمد اور احمد ہوگا وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اللہ فرمائے گا ان کو جنت کی طرف لے کے جاؤ، وہ جنت کی طرف جا بھی رہے ہوں گے، رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، میرے مولا ہم جنت میں کیوں کر جا رہے ہیں؟ ہم تو گناہگار ٹھہرے، ہم تو سیاہگار ٹھہرے، ہم تو بدکار ٹھہرے۔ اللہ فرمائے گا جانتا ہوں، مجھے تمہارے اعمال کا پتہ ہے، تم گناہگار ہو، سیاہگار ہو، بدکار ہو، اب تمہارے گناہوں کو دیکھوں یا یار کے نام کی نسبت کو دیکھوں، اب تمہارے گناہوں کو دیکھوں یا محبوب کے نام کی نسبت کو دیکھوں۔ اللہ نے یار کا نام بھی ایسا رکھا جس کے اندر بڑی برکت ہے، بڑی شان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، جس کے ہاں بچہ پیدا ہو اس کا نام میرے نام کی نسبت سے محمد رکھ دے، اللہ اس کی بھی بخشش کر دے گا، اس کے بیٹے کی بھی بخشش فرما دے گا۔ اور میرے کریم نبی کی حدیث حضور نے فرمایا، تمہیں کیا نقصان ہے کہ تمہارے گھر میں ایک محمد ہو، دو محمد ہوں، تین محمد ہوں؟ گویا کہ سرکار یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جب بھی تمہارا بیٹا پیدا ہو اس کا نام محمد رکھو، جب تم اس کا نام محمد رکھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی برکتیں عطا فرمائے گا، تمہارے گھر میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور ایک اور حدیث کا خلاصہ یہ ہے، سرکار نے فرمایا، جس گھر میں محمد یا احمد نامی شخص رہتا ہو اللہ تعالیٰ اس گھر میں برکتیں ہی برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو جس محبوب کے نام کا یہ مقام ہے، اس نبی کی ذات کا مقام کیا ہوگا؟ جس محبوب کے نام کی اتنی برکت ہے، یار کے نام کا صدقہ اللہ جہنم سے چھڑائے گا، اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ جب نام مصطفیٰ کا یہ مقام ہے تو ذات مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ حضور کے غلاموں کی بلا ڈاکٹر صاحب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ اور قیامت کے دن کچھ افراد ہوں گے جو جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، تو اس وقت وہ پوچھیں گے، میرے مولا جنت میں ہم کیوں جا رہے ہیں؟ ہم تو گناہگار تھے۔ تو اللہ فرمائے گا، تم گناہگار تھے لیکن پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے آئے تھے، انہوں نے نماز پڑھ کے تمہاری روح کو اس کا ثواب بھیجا تھا، انہوں نے قرآن پڑھ کے اس کا ثواب تمہاری روح کو بھیجا تھا، انہوں نے نیکیاں کر کے تمہاری روح کو اس کا ثواب بھیجا تھا، دعائیں مغفرت کرتے تھے۔ اب تمہارے گناہوں کو دیکھوں یا تمہاری نیک اولاد کی دعائیں مغفرت کو دیکھوں یا ان کے قرآن پڑھنے کو دیکھوں؟ گویا یہ الفاظ کہنا چاہتا ہوں، مدینے والے آقا کے نوکروں، رب گویا کہ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ جب والدین اس دنیا سے چلے جائیں بھول نہیں جانا، قرآن پڑھ کے بھی یاد کرنا، نماز پڑھ کے بھی یاد کرنا، نیکی کر کے بھی یاد کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے بھی یاد کرنا۔ جب نیکیاں کر کے ان کا ثواب ان کی ارواح کو بھیجو گے، تم پہ رب بھی راضی ہو جائے گا، رب کا پیارا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ تو اسی لیے مدینے والے آقا کے نوکروں، یار کا ذکر بھی ہونا چاہیے، محبوب کا میلاد بھی ہونا چاہیے، سرکار کائنات کا ذکر بھی ہونا چاہیے، اور محبوب کے حکم کے مطابق والدین کے لیے دعائیں مغفرت بھی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میاں محمد فاروق صاحب کے والد محترم کی بے حساب، ڈاکٹر محمد عباس صاحب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ انتہائی نیک آدمی تھے، انتہائی ملنسار آدمی تھے، انتہائی شفیق آدمی تھے، اور حضور کے غلام بالخصوص ان کا چہرہ بھی نورانی، ان کی داڑھی بھی نورانی تھی، سفید داڑھی سفید چہرہ، نورانی داڑھی۔ الحمدللہ ہمارے علاقے میں تو رہ گئے ہیں حضور کے غلاموں، انتہائی پیار کے ساتھ ملنا، چھوٹا بچہ جو ان کو ملتا تھا انہیں بھی آپ جھک کے ملتے تھے۔ یہ خاصہ کسی کا ہوتا ہے، یہ وصف کسی کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان اوصاف کے صدقے سے ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں کون کہیندہ نہ چم دے، دل پھنس جو گئے نہ چم دے ہیں، میں کون کہیندہ نہ چم دے، دل پھنس جو گئے نہ چم دے ہیں، اے میم جیار مٹھاس پہوں، آچس جو گئے نہ چم دے ہیں،
صدیق امام صداقت دا گر دس جو گئے نا چمدے ہیں نس نس وچ آزم نا سیندہ رس بس جو گئے نا چمدے ہیں. یہ شعر صرف اس لیے میں نے پڑھا حضور کے غلاموں کہ کچھ سال پہلے قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد اعظم القادری اور میں اسی سٹیج پہ اسی جگہ پہ ساتھ بیٹھ کے حضور کا ذکر کرتے تھے اور ان جیسا حضور کے غلاموں مرد قلندر ہمارے علاقے میں شاید پیدا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کے صدقہ ان کو بھی مغفرت فرمائے, ان کے درجات میں بھی بلندی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.